ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس باغ میں سب سے پہلا پڑاؤ ہوا تھا وہاں پہ موجود ہوں، اور جس باغ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح آپ یہ دھوپ دیکھ رہے ہیں اس طرف سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے مبارک پر بہت سخت دھوپ پڑ رہی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی چادر سے جو ہے سایہ کیا تھا۔ آج اس باغ کی جو ہے میں آپ کو زیارت کرواؤں گا اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، ان کا روزہ نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ جو ہے مدینہ منورہ کے جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے ان کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہے میں موجود ہوں ایک ایسے بابرکت باغ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا آرام کرنے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے جو ہے میں نے ایک ویڈیو تفصیلی بنائی تھی جہاں پہ سب سے پہلے اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو اوپر شو ہو رہی ہوگی، آپ کلک کر کے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو حاضری تھی مدینہ منورہ میں اس کے بارے میں اچھی طرح سے جو ہے تفصیل جان سکیں گے۔ تو اسی سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے جس کے بارے میں آج جو ہے ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پڑاؤ جو ہے مدینہ منورہ میں کہاں پہ ہوا تھا اس جگہ کی بھی زیارت کروائیں گے۔ یہ وہ بابرکت باغ ہے جس باغ میں جو ہے اس جگہ پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے جو ہے سایہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اہل مدینہ جو کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اسلام لائے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا، انہوں نے پہچانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کا جو دوست ہے اور ان کا جو ساتھی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے۔ اور جو ہے میں آپ کو یہاں پہ اس باغ کا جو نام ہے وہ ہے مزرعۃ المستظل، مطلب چھاؤں والا جو ہے باغ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اسی یاد میں جو ہے ویسا ہی ایک چبوترا بنایا گیا ہے چھاؤں کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھجور کے درختوں سے۔ جی چھاؤں اس لیے ہے اس باغ کا نام، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس طرف جو ہے یہ سورج جو ہے اس وقت تو بالکل آسمان کے اوپر سورج تھا ابھی، کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، ڈھلنے والا ہے سورج، تو اسی طرح جو ہے بہت سخت دھوپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر یہاں پہ آ رہی تھی، تو اسی لیے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے جو ہے ان کے اوپر چھاؤں کی، تو اس کا نام جو ہے مزرعۃ المستظل، مطلب کہ چھاؤں والا باغ جو ہے رکھا گیا بعد میں۔ جی تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسمی استقبال ہے وہ یہاں پہ ہوا تھا، اور یہ جہاں پہ جو 3 پتھر لگے ہوئے ہیں یہ قبلہ کی طرف نشانی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ جو ہے ان کا استقبال ہوا تھا، اور ساتھ ہی میں وہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ اس کنویں کی خاصیت یہ ہے، اس کا نام ہے بئر عذق یا بئر عذق، مطلب عذق جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں، یہ جو کھجور ہوتی ہے اس کا جو پورا تنا ہوتا ہے کھجور کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا تنا جو ہے پیش کیا گیا تھا یہاں پہ، تو اسی لیے جو ہے اس تنے کی وجہ سے اس کا نام جو ہے بئر عذق جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو جو ہے ویڈیو میں یہاں پہ شو کروں گا، تو میری آپ سب سے گزارش ہے مجھے بتا دیں کہ اردو میں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ اردو میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ اصل کنواں جس کنویں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا، خشک ہو گیا ہے کئی زمانے سے، تو ابھی اس کے نیچے ہی جو ہے وہ مطلب سسٹم لگا کے پانی کھینچ کے یہاں پہ جو ہے اب پانی لے آیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ پانی جو ہے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔
یہ جو ہے اسی بابرکت کنویں کا پانی ہے جس کنویں کے پانی سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پانی پیش کیا گیا تھا. سب سے پہلے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑاؤ فرمایا تھا. مطلب یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اس باغ کا نام جو ہے چھاؤں والا باغ ہے اور اس کنویں کا نام جو ہے بئر العذق اس لیے ہے کہ پوری جو ایک لڑی ہوتی ہے کھجور کی وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پیش کی گئی تھی. حضرت کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ جو کہ بنی عامر ابن عوف کے جو ہے وہ سردار تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بابرکت جگہ ہے اور آپ کو میں سارے باغ کی زیارت کرواتا ہوں. یہ دیکھیں آپ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچ گئے تھے تو پورے جو ہے تقریباً مدینہ کا جو ہے پتہ چل گیا تو صحابہ جو ہے تکبیروں سے اتنی آواز بلند کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور تجت المدینہ کہ جس مطلب پورا مدینہ جو ہے وہ ہل گیا تھا تکبیروں کی آواز سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. تو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت باغ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا مطلب اہل مدینہ کے ساتھ جو ملاقات تھی بیٹھ کے وہ یہاں پہ ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شہر میں انٹری کے بارے میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ سے جو ہے انٹر ہو کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ آ کے بہت اچھا جو ہے ٹائم اپنا آپ وہ انجوائے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اور اس باغ میں جو انٹری فیس ہے وہ 10 ریال ہے پر پرسن. اس باغ میں جو ہے کبوتر بھی موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کبوتر ہیں اور یہ بطخیں بھی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اور آج جو ہے کھلی ہوئی ہیں. یہ دیکھ ماشاءاللہ. اچھا ان کا روزہ نہیں ہے. پیچھے ایک بطخ جو ہے وہ نہا رہی تھی پانی میں. میں آپ کو یہاں پہ جو ہے مدینہ منورہ کے جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے ان کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کس طرح پتھروں سے جو ہے گھر بنائے جاتے تھے. یہ آپ دیکھیں بہت ہی مضبوط دیوار ہے یہ ماشاءاللہ کئی سال پرانی ہے. یہ دیکھیں اوپر لکڑی کا استعمال ہے اس طرف اور اندر سے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اندر سے بھی اس گھر کی یہ دیکھ رہے ہیں اس دیوار کی آپ چوڑائی دیکھیں کتنی زیادہ چوڑی ہے. یہ دیکھیں کم از کم 1 میٹر کے آس پاس اس کی چوڑائی ہے. پرانے زمانے میں اسی طرح ہی جو ہے وہ گھر بنائے جاتے تھے مدینہ منورہ میں. یہ لکڑی دیکھیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ کھجور کے تن اور درخت جو ہیں اس طرف. آئیے میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں باغ کے. اور یہاں پہ دیکھیں ایک خیمہ ٹائپ بھی بنا ہوا ہے عربی سٹائل میں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ مسجد قباء جو ہے نظر آ رہی ہے یہاں سے. تو یہ بالکل جو ہے مسجد قباء کے ساتھ ہی باغ ہے. اس کی لوکیشن بھی میں دے دوں گا. مسجد قباء کے مینارے نظر آ رہے ہیں یہاں سے. میں آپ کو باہر بھی لے جاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے جگہ کی. اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں باہر اور آپ کو مسجد قباء سے جو ہے اس باغ کے اندر آنے کا راستہ جو ہے وہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ جب آئیں تو یہاں پہ آپ آسانی سے جو ہے اس باغ کے اندر آ سکیں اور زیارت کر سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس باغ میں انٹری جو ہے وہ 10 ریال اس کی فیس ہے ایک. اور یہ یہاں پہ جو ہے آپ فیس پے کریں گے پھر جو ہے آپ اندر باغ کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اس طرف. جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد قباء ہے اور محراب جو ہے بالکل آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا. اور آپ مسجد قباء کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھیں اپنا منہ جو ہے قبلے کی طرف رکھیں اور آپ یہاں اس روڈ سے ایسے آئیں گے اور یہاں سے جو ہے آپ داخل ہوں گے. یہ دیکھیں نیچے راستہ جا رہا ہے ایک. بالکل ایزی ہے یہاں پہ پہنچنا.
یہ جو ہے یہاں سے آپ باغ کے اندر داخل ہوں گے اس طرف سے. یہ باغ کا وہ ہے.